آج کی ویڈیو کا چیلنج، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جسے چھوڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ اور کیا آپ نے کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا تصور کیا ہے؟ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، نصیحت بھرا پیغام، علم سیکھیں اور عمل کریں۔ موضوع 1، اسلامی تاریخ، جنات کی پیدائش۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا تھا۔ وہ زمین پر رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی خوب محنت اور عبادت کے بدلے اللہ نے انہیں بہت اچھا مقام عطا کیا تھا۔ لیکن افسوس، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے اکثر نے اپنی عبادت میں غفلت برتنا شروع کر دی اور دنیاوی کاموں میں لگ گئے۔ انہوں نے زمین پر شر اور فساد پھیلایا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری بھی کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور قابل جن کو آسمان پر بلایا، جس کا نام ابلیس تھا، اور اسے جنات پر سردار بنا دیا گیا تاکہ وہ زمین پر جا کر اصلاح کا کام کرے۔ موضوع 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، پاکیزہ چہرہ۔ حضرت جیم الف بیرے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت حسین اور پاکیزہ تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور جب چلتے تھے تو ایک عجیب نور اور چمک محسوس ہوتی تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں کو مو لیتی تھی۔ موضوع 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہی فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑی حد ہے۔ نماز چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ موضوع 4، ایک سنت کے بارے میں، ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اهدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ، اے اللہ، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر صحیح راستے پر چلنے کی طاقت دیتی ہے۔ موضوع 5، اعمال کی فضیلت، نماز کے بعد کی نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگے گا، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں مدد فرما، تو وہ انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات پائے گا۔ موضوع 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کا عذاب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کریں گے، ان کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ترجیح دینا کفر کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ موضوع 7، آخرت کے بارے میں، جنت کا دروازہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو لوگ نیکوکار ہیں، انہیں یقیناً ان کے رب کے پاس ایسا اجر ملے گا جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یعنی جنت میں ہر نعمت ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ موضوع 8، ایک اہم رسول کا قول، توحید کا سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال اللہ کی توحید کے بارے میں ہوگا۔ موضوع 9، طب نبوی سے علاج، تھکاوٹ کو دور کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو 3 بار سبحان اللہ، 3 بار الحمدللہ اور 3 اللہ اکبر سوئے گا تو یہ تھوڑی دیر کی نیند بھی بہت فائدہ مند اور اچھی ثابت ہوگی، اور وہ تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا۔ موضوع 10، عملی زندگی کی اہم نصیحت، صفائی اور باطنی پاکیزگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ 3 بار دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو سوتے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے۔ صفائی صرف جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تمام باتیں ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، ان پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کو یہ 5 منٹ کا مدرسہ پسند آیا ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔